بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہی یہ بحث کہ مختلف معاصی کی دعوت دینے والا اور ان کے ارتکاب پر اکسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں۔ اس بحث کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، نہ اس میں الجھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کسی فائدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہاں صرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، خواہ وہ ایک ہو یا چند ہو۔ اصل دشمن سے حفاظت ہے، نہ کہ دشمنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور نور بصیرت کی مدد سے جو کچھ ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہر معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے۔ اس کے ذمے صرف یہی کام ہے کہ وہ اس مخصوص گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ یہ بات ہم نے کس طرح سمجھی اور اس کا ذکر تفصیل طلب ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ سبب کے اختلاف سے مسبب کے اختلاف پر دلالت ہوتی ہے، جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوئیں کی سیاہی کی مثال میں یہ قاعدہ مذکور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مخصوص کام سپرد کیا گیا ہے۔ ایک کا نام بصر ہے، اس کے سپرد مصائب ہیں، واویلا کرنا، گریبان پاڑنا، نوحہ کرنا، جہالت کی باتیں کرنا وغیرہ امور اسی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ دوسرے کا نام اعور ہے، وہ زنا پر متعین ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا اور اس فعل کو اچھا قرار دینا اس کا کام ہے۔ تیسرے کا نام مبسوط ہے، یہ جھوٹ پر مامور ہے۔ چوتھے کا نام داسم ہے، آدمی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور اسے اہل خانہ کے عیوب بتا کر ان سے بدزن کر دیتا ہے۔ پانچویں کا نام زلنبور ہے، وہ بازار کا شیطان ہے، اس کے بہکانے سے لوگ خرید و فروخت میں ظلم کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ نماز کے شیطان کا نام خنزب ہے، مسلم عثمان بن نبی العاص رضی اللہ عنہ۔ وضو کے شیطان کا نام ولحان ہے، ترمذی۔ شیاطین کی تعداد پر بہت سی روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح شیطان فوج در فوج ہیں، اسی طرح فرشتے بھی لاتعداد ہیں۔ ہم نے کتاب الشکر میں ملائکہ کی کثرت اور ان میں سے ہر ایک کے مخصوص عمل کے ساتھ وابستگی کے راز پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابو امامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ: مومن پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس پر سے وہ چیز دور کرتے ہیں جس کی اسے قدرت نہیں ہوتی۔ آنکھ پر 7 فرشتے متعین ہیں جو اس پر اس طرح شیاطین دفع کرتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالے سے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اگر تمہیں وہ چیز یعنی فرشتہ نظر آ جائے تو تم اسے ہر نشیب و فراز میں دیکھو۔ ہر فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ اگر بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اسے اچک لیں۔ طبرانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اور پھر شیطان کی دعا۔ ایوب بن یونس بن زید کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ انسان کی اولاد کے ساتھ جن کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے اور انہی کے ساتھ نشوونما پاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو نے میرے اور شیطان کے درمیان عداوت ڈال دی۔ اب اگر تیری اعانت شامل حال نہ رہی تو میں اس پر غالب نہ آ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زیادتی اعانت کی درخواست کی، فرمایا تیری اولاد میں اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک ہی بدی کی سزا پائے گا، اور ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا اجر سے جہاں تک منظور ہوگا عطا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر زیادتی کی درخواست کی، فرمایا جب تک جسم میں روح موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابلیس نے عرض کیا، اے اللہ،
تو نے اس بندے کو مجھ پر بڑی فضیلت بخشی ہے، اب اگر تو نے میری اعانت نہ فرمائی تو میں ہرگز اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا۔ فرمایا کہ آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا۔ ابلیس نے عرض کیا، یا اللہ کچھ زیادہ آتا ہو۔ فرمایا تو انسانوں کے جسموں میں اس طرح گردش کرے گا جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور تو اس کے سینوں کو گھر بنا لے گا۔ ابلیس نے پھر زیادتی کی دعا کی۔ حکم ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجہ کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ شیطان اور انسان کی تین قسمیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جن کی 3 قسمیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے جن کی 3 قسمیں پیدا کی ہیں۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور حشرات الارض ہیں، دوسری آندھی کی طرح ہیں، اور تیسری قسم پر ثواب و عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی 3 قسمیں بنائی ہیں، ایک بہائم کی طرح ہیں، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کی کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ وہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے جسم بنی آدم کے جسموں کی طرح ہیں اور روحیں شیاطین کی روحوں کی طرح ہیں، اور ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے، اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ شیطان کے نزدیک انسانوں کی قسمیں۔ وہیب بن الورد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیس ایک روز حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے تیری نصیحت کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے انسانوں کے بارے میں کچھ بتلا کہ کس طرح کے انسانوں سے تیرا سابقہ پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بڑے سخت ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن وہ ارتکاب گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں، دوسری بار بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ ہماری عجیب حالت ہے، نہ ان سے مکمل مایوسی ہے کہ انہیں چھوڑ کر الگ ہٹ جائیں، اور نہ مطلب نکلتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ہمارے ہاتھوں میں ایسے ہیں جیسے گیند بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہم جس طرح چاہیں انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری محنت کا پورا صلہ دیتے ہیں۔ تیسری قسم میں آپ جیسے لوگ ہیں، نیک سیرت، معصوم، گناہوں سے دور، ہم ان پر غالب نہیں آ پاتے۔ شیطان کا مجسم ہو کر سامنے آنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر کس طرح آ جاتا ہے جبکہ بعض دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آتا؟ نیز جب وہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ اس کی اصل صورت ہے تو وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ نیز ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر 2 مختلف صورتوں میں کیسے نظر آ جاتا ہے؟ یہاں تک کہ 2 شخص اسے 2 مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صورتیں بھی ہیں، مگر ان کی حقیقی صورتوں کا مشاہدہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ انہیں نبوت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
ان کی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی اصل صورت دکھلا دیے۔ انہوں نے بقیع میں اس کا وعدہ کیا اور جبل حرا پر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے تو مغرب سے مشرق تک کا تمام افق ان کے وجود سے گھر گیا۔ دوسری مرتبہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا۔ عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدمی کی صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر وحی کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی یہ ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ شیطان کی مختلف شکلیں۔ اکثر اہل دل کو مکاشفہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آتا ہے، وہ اسے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اکثر صلحاء کو یہ صورت خواب میں پیش آتی ہے۔ صاحب کشف کی تعریف۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشغولیت اس کے مکاشفے کی راہ میں مانع نہ ہو، یعنی جو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بیداری میں نظر آ جائے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے باری تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے انسان کے قلب میں وہ جگہ دکھلا دی جائے جہاں شیطان رہتا ہے۔ اس نے خواب میں انسانوں کے جسم کو بلوریں شیشے کی مانند دیکھا جس میں اندر کی چیز باہر نظر آ جاتی ہے، اور شیطان کو ایک مینڈک کی صورت میں بائیں شانے پر مونڈے اور کان کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دے دے گا نا۔ اس کی ایک پتلی اور لمبی سونڈ تھی جسے وہ آدمی کے دل پر ڈالے ہوئے تھا اور اس کے ذریعے وسوسے پیدا کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا تو شیطان اپنی سونڈ ہٹا لیتا۔ کبھی اس طرح کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اہل کشف نے شیطان کو کتے کی صورت میں دیکھا جو مردار پر پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے۔ مردار دنیا کی تمثیل ہے۔ اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام ہے۔ دل کی عالم ملکوت والی جانب میں چیز کا آنا اصلی تصویر ہے۔ دل کی عالم ملکوت والی جانب میں چیز کا نظر آنا اصلی تصویر ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ قلب کے 2 طرف ہیں۔ ایک طرف عالم ملکوت کے مقابل ہوتا ہے، یہ وہی الہام اور غیبی اشارات کا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم ظاہری کے مقابل ہے، لیکن کیونکہ دونوں طرف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لیے عالم ملکوت کے جانب والے حصے کا اثر عالم ظاہر والی جانب میں جھلکتا ہے۔ عالم ظاہر والی جانب میں جو شے نظر آتی ہے وہ اس کی صورت متخیلہ ہوتی ہے، کیونکہ تمام عالم ظاہر متخیلات میں سے ہیں، اور تخیلات میں یہ بات ممکن ہے کہ جو صورت آدمی کے دل میں اس کی خیالی حس کے ذریعے آئے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ ایک شخص ظاہر میں خوبصورت نظر آتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کے ظاہر کی خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو، وہ بدباطن بھی ہو سکتا ہے۔ عالم ظاہر تمام تر تلبیس ہی تلبیس ہے، لیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملکوت کی چمک سے ظاہر ہوتی ہے اصل صفت کے تابع اور اس کے عین کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شے باطن میں بری ہوگی وہ ظاہر میں بھی بری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان کتے، مینڈک اور خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے، جبکہ فرشتے اچھی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ صورت معانی کا عنوان اور اس کے
اور ان کے باطن کی سچی تصویر ہوتی ہے۔ یہ صورت معانی کا عنوان اور ان کے باطن کی سچی تصویر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کسی شخص کا نظر آنا ان کے خبث پر دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کسی شخص کا نظر آنا ان کے خبث پر دلالت کرتا ہے، اور بکری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم الطبع ہونے کی دلیل ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا یہی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے۔ علم معاملہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ یہاں اس موضوع کو چھیڑنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ شیطان اور فرشتے اہل دل پر کبھی تمثیل اور حکایت کے طور پر منکشف ہوتے ہیں، جیسا کہ نیند کی حالت میں، اور کبھی بطریق حقیقت کے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تمثیلی صورت نظر آتی ہے جو باطن کے مشاہدہ ہو، اگرچہ وہ صورت مثالی ہوتی ہے، مگر آنکھ سے اس کا مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے، تاہم اسے اہل کشف ہی دیکھ سکتے ہیں، ان کے آس پاس لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح خواب سونے والا دیکھ سکتا ہے، قریب بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ خوب کی شرازی دی کرام مطلب نو دا اصلی دی ہوئی دریس نه خوب ته خو ضروري نه چې کله اصلي شکل کې راشي، کله په تمثیلي شکل یا مثالي شکل کې راشي، دغه راشي. خو د دې اهمیت شته که نه د دې شیزونو بیا؟ ولې نشته، دغه شته، خو مطلب دا دی چې زمونږ خوبونه څه خوبونه دي، دغه دې اصل خبره دا ده. هغه ته وایي چې بادشاه ته وایي نه دغه یوسف علیه السلام دغه دي احداث اعلام دا چې د ورځې سړی څه چې مشغول وي نو خامخا هغه جسم دغه راځي یا دغه دی، او بیا د خوب تعبیر دا یو لوی علم دی دغه دی. دل کے وساوس تشبیه خبرې دي باندې مونږ ډېر مشکل ده چې دغه شو او بس دل کے وساوس، اوہام، خواطر اور ارادے. دل کے وساوس، اوہام، خواطر اور ارادے، یہ ایک دقیق بحث ہے، اور اس میں آیات و روایات اس حد تک متعارض ہیں کہ ان میں تطبیق دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. صرف علماء کاملین ہی اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جن کا دل میں خیال آئے، جب تک وہ زبان پر نہ آئے یا ان پر عمل نہ ہو. بخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کر لے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک برائی لکھو، اور اگر کسی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو. اگر نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو. بخاری و مسلم. اس حدیث کی تخریج بخاری و مسلم دونوں نے کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب کا عمل اور برائی کا قصد قابل معافی ہے. یہی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے. ترجمہ: جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے 10 سے 700 تک نیکیاں لکھی جائے گی، اور جو شخص کسی برائی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، عمل کر لے تو ایک برائی لکھی جائے گی. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں. ترجمہ: جب کوئی بندہ دل میں برائی کا خیال لاتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے. ان سب روایات سے عفو اور عدم مواخذہ پر دلالت ہوتی ہے. دوسری طرف بہت سی آیات سے قلب کے عمل پر مواخذے کا ثبوت ملتا ہے.
مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے۔ ایک اور آیت میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ مطلب یہ کہ قلب کا عمل آنکھ اور کان کے عمل کی طرح ہے، جس طرح ان پر مواخذہ ہوگا اس طرح وہ بھی ماخوذ ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور شہادت کا اخفا مت کرو، جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں دار و گیر نہ فرمائیں گے تمہاری ایسی قسموں میں سے بیہودہ قسم پر، لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا۔ مذکورہ روایات میں تطابق۔ اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفصیل سامنے نہ آ جائے اس وقت تک کوئی مطلق حکم نہ لگانا چاہیے۔ قلب کا عمل کئی مرحلوں سے گزر کر اعضاء کے ارتکاب تک پہنچتا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیز وارد ہوتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ مثلا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچھے ہو کہ اگر وہ گھوم کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دوم یہ کہ دیکھنے کی رغبت میں ہیجان پیدا ہو، یعنی طبیعت میں موجود شہوت متحرک ہو۔ یہ رغبت پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے، اسے میلان طبع کہتے ہیں، اور یہ خاطر اول کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ سوم اس رغبت کے لیے دل کی اجازت، مثلا قلب کا یہ حکم لگانا کہ مذکورہ عورت کو دیکھ لینا چاہیے یا نہیں۔ بعض اوقات طبیعت تو راغب ہوتی ہے لیکن بعض موانع مثلا شرم اور خوف کے باعث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ موانع تعامل سے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس عمل کا نام اعتقاد ہے۔ چہارم یہ کہ عورت کو دیکھنے کا مصمم عزم ہو، اسے قصد، نیت اور ارادہ کہتے ہیں۔ اس قصد کا مبدا کبھی ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب قلب خاطر اول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد، ارادہ پختہ اور عزم جازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ارادے کی پختگی کے باوجود آدمی کسی وجہ سے مثلا ندامت کی بنا پر فعل کا مرتکب نہیں ہوتا، کبھی غفلت کے باعث فعل کا دھیان نہیں رہتا، کبھی کوئی ایسا معنی پیش آ جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جمع پہنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ عمل سے پہلے دل کی چار حالتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعضاء کے عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں: حدیث نفس، میلان طبع، اعتقاد، عزم۔ خلاصہ یہ کہ اعضاء کے عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں: حدیث نفس، میلان طبع، اعتقاد اور عزم۔ ان چار حالتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جہاں تک خاطر یعنی حدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی حکم میلان طبع کا ہے، یہ حالت بھی اختیاری نہیں ہے۔ یہی دونوں حالتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری امت سے ان کے دلوں کی باتیں معاف کر دی گئی ہیں۔ حدیث نفس کی تفصیل۔ حدیث نفس کہتے ہیں ان خواطر کو جو دل میں گزریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو۔ عزم و ارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے۔
حدیث نفس کی مثال حضرت عثمان بن مظعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ترجمہ: میرا دل یہ کہتا ہے کہ خولہ کو طلاق دے دوں. خولہ داغی بیوی خزاوہ. میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں خولہ کو طلاق دے دوں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، نکاح میری سنت ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں. فرمایا ایسا نہ کرو، میری امت میں خصی ہونا ہمیشہ روزہ رکھنا ہے. عرض کیا میرا دل کہتا ہے کہ میں راہب یعنی تارک الدنیا بن جاؤں. فرمایا ایسا نہ کرو، میری امت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے. عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت چھوڑ دوں. فرمایا ایسا نہ کرو، مجھے گوشت مرغوب ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں. اگر میں اللہ سے اس کی درخواست کروں تو وہ مجھے کھلا دے. یہ وہ خواطر تھے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا. یہی خواطر حدیث نفس کہلاتے ہیں. چنانچہ اسی لیے حضرت عثمان بن مظعون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا. اعتقاد کی تفصیل. قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا یہ حکم لگانا کہ اس فعل کا کرنا مناسب ہے. یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطراری بھی. اختیاری پر مواخذہ ہے، اضطراری پر نہیں ہے. چوتھی حالت یعنی فعل کا ارادہ کرنا قابل مواخذہ ہے. اگر کسی وجہ سے وہ فعل نہ کر سکا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا رکنا ندامت یا خوف خدا کی وجہ سے ہے یا نہیں. اگر خوف خدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جمع پہنانے سے باز رکھا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے اور اس سے رکنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے. طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا. اس کا یہ عمل باری تعالیٰ سے مکمل اعراض اور غفلت پر دلالت نہیں کرتا. البتہ اس نے معصیت کا ارادہ ترک کر کے جو مجاہدہ کیا ہے وہ یقیناً بڑی بات ہے. اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس سے رک کر طبیعت کی مخالفت کی ہے، اس لیے وہ ایک نیکی کا مستحق ہے. البتہ اگر اس نے کسی مانع یا عذر کی بنا پر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تو ایک برائی لکھی جائے گی، کیونکہ قلب کا ارادہ اختیاری فعل ہے. اس تفصیل پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ملائکہ علیہم السلام باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ خدا کو اس کا حال زیادہ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نگرانی کرو. اگر وہ ارادے پر عمل کر لے تو اس کے برابر برائی لکھو، اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ چھوڑا ہے. جن روایات میں من لم یعملھا یعنی اس ارادے پر عمل نہیں کیا آیا ہے، اس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا مراد ہے. اگر کوئی شخص کسی گناہ کا عزم کرے پھر وہ غفلت کے باعث یا کسی اور وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے تو وہ نیکی کا مستحق کیوں ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، انما یحشر الناس علی نیاتہم، آدمی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. مثال دار ہے وہ سڑے اغلا تھی ہاں او ناصابه به سوټ راغی پورا اغلا ټوله او دا غیر وجه ونټله نو په دې ټیله دې بل یار سره دته یو بدی لیکل شي او غلا ټوله بالکل تیار و دې ورته احساس وشو چې دا خو ګناه دی او منشه نو یو نیخي ورته لیکل شي. دا څه خبره ده؟ د پولیس د فوکم چې دی کنه یو قتل دی، یو اراده قتل دی، اقدام قتل ہوا، اقدام قتل. بالکل. نیت پر گناہ یا نیکی کی تفصیل کافی دی کنه نن دا پر دونه کافی دی بس.
ته جوړ نفل ما